الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کی زبان کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھ کر حقیقت میں قوت گویائی عطا فرما دی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم نے مل کر پہلی صدی ہجری میں چلنا ہے اور یوں کہیے کہ تابعین کا جو حسین سا آسمان ہے ناظرین، اس آسمان پہ جو بہت ہی خوبصورت سے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، جو اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے، اپنے عرفان کی وجہ سے، اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بے انتہا تابناک نظر آتے ہیں، انہی ستاروں کے اندر ایک ستارے ہیں ناظرین جنہیں دنیا انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج ان کا تذکرہ پاک ہوگا ناظرین، لیکن ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی کہ خوابوں کی تعبیر بنیادی طور پہ کس طرح سے کی جاتی ہے، خواب بنیادی طور پہ کیسے ہوا کرتے ہیں اور خواب کی حقیقت بنیادی طور پہ کیا ہے، اس کے کتنے درجے ہیں، کتنی اقسام، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ آج چلتے ہیں امام المعبرین کی بارگاہ میں۔ کیا ہی کمال ہستی ہے صاحب، کیا ہی کمال ہستی۔ میں اگر کہوں تو یہ جملہ غلط نہ ہوگا صاحب کہ ایک طرف تو ان کی والدہ محترمہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزی میں رہیں، یعنی ان کی خدمت گزاری میں رہیں، ان کا فیضان جو ہے آپ کو ان کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو دوسری طرف خود آپ جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچیے ناظرین کیا مقام اور مرتبہ سرکار علیہ السلام کی خدمت گزاری، یعنی ان کے ذریعے سے آپ چونکہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے تو ان کے ذریعے سے مصطفی فیضان آپ میں منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی ایک طرف والدہ محترمہ ہے جن کے ذریعے سے صدیقی فیضان آپ میں منتقل ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے جو خود تعلق ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو مصطفی فیضان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے آپ میں منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ناظرین کیا ہی بات ہے، انسان جو ہے نا بنیادی طور پہ اپنا کبھی کبھی تعارف اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ کن کن اساتذہ کی اس نے جوتیاں سیدھی کی ہیں یا کن کن کی بارگاہ میں وہ رہا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ نے یہ کرم کیا ناظرین کہ ایک طرف تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی آپ کو ملی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان والدہ محترمہ کے توسط سے ملا، پھر ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے باقاعدہ فیضان حاصل کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان حاصل کیا، یعنی کئی ایک صحابہ سے آپ باقاعدہ فیضان حاصل کرتے رہے اور پھر اپنے فیض کو منتقل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین آپ کو وہ مقام اور وہ شہرہ عطا کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر تصوف کی دنیا کے شاہکار کو ہم دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ان کی بھی خدمت میں رہے اور ان سے بھی فیضان حاصل کرتے رہے، اور پھر عالم یہ ناظرین کہ ایک طرف آپ معرفت کی دنیا میں انتہائی چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف علم دین کی دنیا میں آپ کا انتہائی تابناک اور روشن نام نظر آتا ہے۔ یعنی تفسیر کی دنیا کو اٹھا لیجئے، فقہ کی دنیا کو اٹھا لیجئے، حدیث کی دنیا کو اٹھا لیجئے اور خوابوں کی دنیا کو اٹھا لیجئے، یعنی خوابوں کی تعبیر کی دنیا کو اٹھا لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا رتبہ، کیا مقام عطا کیا۔ اور میں ناظرین ایک جملہ یہاں پر ادا کرنا چاہتا ہوں، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی زہد و تقوی کے پابند، عبادت گزار، خوف خدا میں رچے بسے رہتے تھے، یعنی جلوت میں چہرے پہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی لیکن آنکھیں ہمیشہ اشکبار رہا کرتی تھیں، اور خلوت کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ خوف خدا سے آپ کانپا کرتے تھے۔ اور اپنی والدہ محترمہ میں آپ کو بتلاؤں، دیکھیں بغیر یہ بے سبب ترقیاں نہیں ہوا کرتی ہیں، بے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ مقام نہیں عطا کرتا۔ کوئی ایک ادا ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے، اور وہ ادا ایسی ہوتی ہے کہ پوری زندگی میں جو ہے محیط ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کی بہت خدمت گزاری کیا کرتے تھے،
بلکہ اس حد تک خدمت گزار اور باادب تھے کہ ان کے سامنے خاموش کھڑے رہا کرتے تھے اور زبان سے کوئی لفظ آپ نہیں نکالا کرتے تھے، اور اگر کوئی بات کرتے تو اتنی پست آواز میں کرتے کہ لوگ آپ کو بیمار تصور کرنے لگتے تھے۔ اور زہد کا اور اللہ کے خوف کا عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ جو ہے وہ اپنا کوئی بھی سودا کرتے وقت، کیونکہ آپ تاجر بھی تھے اور کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور یہ بھی صدیق اکبر کا فیضان آپ کو عطا ہوا تھا، تو آپ ہمیشہ حلال و حرام کی تمیز رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کہیں شائبہ بھی ہو جایا کرتا تھا تو چاہے کتنا ہی فائدہ ہو اس مال کو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج انہی کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے اور ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے کہ ایک تو شخصیت بھی انٹرسٹنگ، اور پھر ظاہر ہے ان سے جو ریلیونس بنتی ہے اس شعبے کی۔ پہلے شعبے پہ بات کریں کیونکہ خواب سبھی کو آتے ہیں، کچھ لوگ پوری زندگی خوابوں میں ہی گزار دیا کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے محنت کیا کرتے ہیں۔ خواب کی حقیقت کیا ہے، اور خاص طور پہ جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ذرا آغاز کیجئے تو ان کے خوابوں کے حوالے سے ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دلچسپ موضوع اور عنوان ہے، چونکہ مرور زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ کسی عالم سے جو ہے وہ دو قسم کے سوالات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، ہاں بالکل، مجھ پر کسی نے اثر کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ گویا کہ انحصار بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب ہم خواب کی حقیقت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ تو طے ہے کہ خواب حق ہے، اور احادیث میں بہت سارے حضور علیہ السلام کے فرامین اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ خوبصورت 11ویں پارے کی آیت جس میں فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہاں لفظ بشرا سے تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں بشرا سے مراد نیک اور صالحین کے مبارک خواب ہیں۔ تو اس کا اس بات قرآن مجید فرقان حمید سے اس اعتبار سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خواب کے حوالے سے جب فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم جاتے ہیں تو علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اور علامہ محمد بن سیری البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیک خوابوں پر یقین نہیں رکھتا، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اتنی امپورٹنس ہے، یعنی خواب کا انکار نہیں کیا جائے گا، خواب کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ قرآن سے بھی ثابت اور اس طرح کے فرمان سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ نبوت اب باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ فرمایا ہاں اس کا فیض مبشرات کی صورت میں باقی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، کوئی رسول بھی نہیں ہوگا، اور پھر حضور نے فرمایا مگر مبشرات ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نیک خواب ہیں جو اہل ایمان کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور فرمان جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب یعنی نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے 46 حصوں میں سے جی ایک حصہ ہے۔ تو اب یہ خواب کی حیثیت، خواب کی حقیقت، اس کی اہمیت بالکل واضح اور نمایاں ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے ایک حقیقت موجود ہے، اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کی موجودگی کے لیے یہ بات مد نظر رہے، فرمایا کہ جو خواب ہے وہ دیکھنے والے اور اس کی تعبیر بتانے والے کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں خواب بتانا ہو تو کسی نیک صالح اور متقی شخص کو بتاؤ تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر تمہیں بتائے، کہ خواب کی تعبیر گویا ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے
اس کی تعبیر ذکر کی جاتی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام والا واقعہ. ہاں اب میں آپ کی خدمت میں ذرا وہ جانب لے کر آتا ہوں. دو ایسے خواب ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. ایک حضرت جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کا اظہار اپنے والد بزرگوار کے سامنے کیا تو والد بزرگوار نے کہا کہ یہ خواب تم نے کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے. ممکن ہے کہ تمہارے بھائی حسد کی بنیاد پر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. جو 10 ستاروں کا سجدہ کرنا اور چاند اور سورج کا سجدہ کرنا. حالات کیفیات بدلی, آپ قید میں گئے. جب آپ قید میں گئے ہیں تو 2 افراد قیدیوں میں سے آئے ہیں اور آپ سے آ کر مسئلہ دریافت کرنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. ایک کہتا ہے میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں پانی پلا رہا ہوں لوگوں کو. دوسرا انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے کہ میرے سر پر تھال ہے اور اس میں سے پرندے جو ہے نوچ رہے ہیں. انگور نچوڑ کے میں شراب پلا رہا ہوں اپنے. اب اس کے جواب میں تعبیر جناب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں اور تعبیر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ تھال میں سے کھانا نوچا جا رہا ہے پرندوں کی جانب سے, اس کو سزائے موت ہو جائے گی. اور جو انگور نچوڑ رہا ہے فرمایا کہ وہ آزاد ہو جائے گا. دونوں ہنسنے لگے اور ہنس کر کہنے لگے کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا, ہم نے تو ایسی آپ کے ساتھ ٹھٹھا کیا. قرآن کے الفاظ ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. ہو گیا, تم نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا نا, کوئی بات نہیں. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, تمہارے بارے میں وہی فیصلہ کر دیا گیا جیسے تم نے سوال کیا. اللہ اکبر. یہ تعبیر کس کو بتائی جائے اور اس کا جواب کس سے لیا جائے, اس مقام سے ہمیں بڑے واضح طور پر بات نظر آتی ہے. اور پھر خواب سچے کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ جب تخت مصر پر جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں تو وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا اس کا اظہار اب ہوا کہ جب ماں باپ بھی سامنے ہیں اور اولاد بھی جو ہے بھائی بھی سارے موجود ہیں تو اس کا عملی اظہار وہاں پر دیکھا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی متقی شخص کے آگے اگر ہم خدا نہ خواستہ جھوٹا خواب گڑھ کے بیٹھ جائیں اور وہ تعبیر کر دے مثال کے طور پہ اس کو ٹیسٹ کریں, ہوتا ہے ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہ تو چونکہ اختصاص جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہے, لیکن اس سے نتیجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اچھے لوگ اور متقی لوگوں کے سامنے اپنے خواب کو ذکر کرو, اس کا اس بات یہاں سے ہوا کرتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خواب ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو نبی ہے نا ان کا خواب حجت ہوا کرتا ہے اور نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ اور مقام رکھتا ہے. آج اگر کوئی خواب دیکھے جناب ابراہیم والا تو گویا کہ وہ سزا کا مستحق ہے اگر وہ اس پر عمل درآمد کرتا ہے, لیکن وہ نبی ہیں تو انہوں نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنایا تو قرآن نے اس کا اظہار کیا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. یا بت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا کہ آپ کر گزریے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر اس خواب پر امپلیمنٹیشن, اس پر عمل درآمد رب ذوالجلال کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوا کہ وہ سنت ابراہیمی کی صورت میں آج بھی امت مسلمہ میں جاری و ساری ہو گئی. خلاصہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے, قرآن نے اسے ذکر کیا, احادیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت کا باقاعدہ حصہ قرار دیا. نیک خوابوں کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ذکر فرمایا. اور پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بدر کے میدان میں, پھر جب آپ عمرے کی جانب تشریف لے کر جا رہے ہیں اور پھر اذان کی ساری کیفیات بھی اسی خواب کے ذریعے سے بھی واضح. بلکہ سرکار علیہ السلام کا تو یہ طریق اور روٹین تھا نا کہ صبح کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کی بارگاہ میں جب آتے تو آپ فردن سب سے پوچھا کرتے کسی نے کوئی خواب اگر دیکھا ہے تو بتلائے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ خوابوں کی امپورٹنس ویسے بھی واضح ہو گئی کہ اگر اچھے خوابوں پہ ایمان نہ لایا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہ لائے. اچھا اب ذرا ایک جو کنفیوژن جو ایک میرا خیال ہے عام سننے والے کو اور ویسے بھی ذہن میں آتی ہے, خوابوں کی اقسام کیا ہے؟ مطلب میں کیسے مجھے اندازہ ہو کہ یہ خواب سچا ہے, یہ خواب صحیح نہیں ہے, یہ خواب بلا وجہ میری اندر جو گیس ایک ٹریول کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا جو مناظر میں نے پورے دن دیکھے یا شیطان کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے ہے نا. اور اگین وہی بات کہ اس کے جو تعبیر کا علم ہے ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اس حوالے سے احادیث مبارکہ کو دیکھیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو, آپ کی تعلیمات کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ہمیں خواب کی جو اقسام ملتی ہیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاث, کہ خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. الرؤیا الصالحۃ من بشرا من اللہ, کہ جو نیک خواب ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے خوف ہوتا ہے, اس کی طرف سے جو ہے وہ حزن ڈالا جاتا ہے انسان کے دل میں. اور تیسرا جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ممن یحدث الرجل نفسہ, کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اس کی نفسانی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر نظر آتے ہیں. یعنی مثال کے اس کو کہتے ہیں حدیث نفس.
اب ان تینوں کی تفصیل یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کچھ خواب میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں. اس کا انداز اس اعتبار سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ وہ خواب دیکھیں گے نا تو با مقصد ہوگا. نیک خواب جو ہے وہ با مقصد اور مختصر ہوتا ہے, اور اس کے اندر یا تو کوئی خبر ہوتی ہے یا کوئی تنبیہ ہوتی ہے, کوئی پیغام ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس میں کوئی مقصد آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خواب جو ہے وہ ترتیب بار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اس میں گویا کہ کوئی تعلیم کی جا رہی ہوگی, کوئی خبر دی جا رہی ہوگی, تو یہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ اپنا کوئی اثر انسانی شخصیت پر چھوڑتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر کوئی تنبیہ کی گئی ہے تو وہ تنبیہ کا جو نا اثر انسان کے اوپر رہتا ہے. جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خواب میں تنبیہ کی جاتی ہے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی بڑے بڑے گناہ گاروں کو کچھ خواب آتے ہیں اور وہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ گاروں کی زندگی کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ جو اپنا اثر چھوڑ رہے ہیں نا, یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, چونکہ یہ بامقصد ہیں, اس میں کوئی پیغام دیا جا رہا ہے, کوئی خبر دی جا رہی ہے, تو یہ اکثر یاد بھی رہتے ہیں. یعنی دیکھنے والے کو اس کی جو بنیادی چیزیں ہوں گی نا وہ ضرور یاد رہیں گی کہ اس میں کیا تعبیر کی گئی. اچھا, پھر یہ با اخلاق ہوں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو ہم زبان پر لانے میں اس کے ہمیں جھجک آ رہی ہو, ہمیں شرم آر محسوس ہو رہی ہو. اسی طریقے سے اگر آپ نے خواب میں انبیاء علیہ السلام کو دیکھا, بالخصوص سرکار علیہ السلام کی زیارت فرمائی, تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. نیک شخصیات کو دیکھا, اور اسی طریقے سے آپ نے کوئی نیک مقامات دیکھے, یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں. تو من جانب اللہ جو بشرا ہوں گی, یعنی جو خوشخبریاں ہوں گی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہیں ان کی یہ علامات ہوتی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات جو خواب ہوتے ہیں نا ان کا وقت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار, کہ جو صبح کے وقت خواب دیکھے جاتے ہیں نا وہ اکثر سچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو سحری کا ٹائم ہو, جو فجر کا وقت ہو, بالکل یعنی فجر سے بالکل آغاز کا, تو یہ جو اوقات ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ اکثر سچے خواب ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ یہ کہ تمام چیزیں پیچھے موجود ہوں. اب اس کے بعد ہوتا ہے شیطانی طرف سے شیطان کی طرف سے خواب. یہ جو شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے نا, اس میں اکثر جو ہے وہ یا تو ناگوار چیزیں نظر آئیں گی, یا انسان کو خوف میں مبتلا کر دینے والی چیزیں آئیں گی, جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر بیدار ہو جائے گا. یہ سارے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے حدیث نفس. حدیث نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا اور خواب جو ہے نا وہ آپ کی روٹین پر مشتمل تھا. آپ پورا دن کوئی سوچ رہے تھے, کوئی چیز, آپ پورا دن کوئی کام کر رہے تھے, وہی چیز خواب میں نظر آ گئی. کوئی شکل ذہن میں آپ کی ہے تو وہی شکل رات. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قریبی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے, اب ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کس حال میں تھا, کیسے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا, وہ خواب میں آ جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ جو ہے نا یہ سارے خواب یہ حدیث نفس ہوتے ہیں. اب اس میں ایک بات جو ہے مختصراً ذرا بتائیے, چونکہ وقت سمٹ گیا, اس میں ایک بات ضرور بتائیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اپنے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا اور میرا یہ رتبہ, جو اپنا رتبہ بیان کرنے کے لیے, اس میں کیسے معلوم ہو؟ بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کلیم بھی کیا پھر اپنے خوابوں کی بنیاد پہ کہ مجھے یہ عطا ہو گیا, مجھے یہ منصب مل گیا ہے. تو وہ ہم ڈفرینس کیسے نکالیں گے کہ یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جو آپ بعض اوقات یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہ کو اپنے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں, یہ اکثر شیطانی خواب ہی ہوتا ہے. کیونکہ وہ کلیم کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ کلیم شریعت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے یا کسی نیک شخصیت سے دور کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید کو خواب آیا تھا کہ وہ جنت کی سیر کرتا تھا, لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جنت کی سیر نہیں کر رہا تھا, شیطان اس کو جو ہے وہ جنت نما وہ چیز دکھا رہا تھا. جب آپ نے یہ بتایا کہ تمہارا یہ خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس نے وہ جا کر باقاعدہ اس کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا, تو حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو گئی. آخر میں بس میں یہاں پہ چند چیزیں ذکر کروں کہ خواب ہمیں کس سے معلوم کرنا چاہیے. جیسے حضرت نے ذکر کیا تھا کہ عالم دین ہو, اور کس سے نہیں معلوم کرنا چاہیے. اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ جو جس سے آپ دشمنی جس سے ہے اس سے کبھی بھی خواب کی تعبیر نہ معلوم کریں, اور اسی طریقے سے جوہلا سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ کی جائے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم خواب اگر دیکھتے ہیں تو اس کا فیصلہ کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کس سے بیان کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی, اس کے اوپر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اب ظاہر ہے بہت خوبصورت رچاؤ کے ساتھ ابتدا ہو گئی. اب آئیے, چونکہ خوابوں سے ریلیٹڈ جو ہستی پہلی صدی ہجری کی امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ذرا ایک خوبصورت سے تعارف کروائیے لوگوں کو. اور ظاہر ہے جو تعبیر رویا میں آپ کا جو خاص طور پہ مقام ہے, تابعین کی جماعت میں آپ تشریف فرمائے, اور خاص طور پہ جو آپ کی والدہ کا جو تعلق تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس گھرانے سے, ابتدائی حالات وغیرہ بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کے اصحاب و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جس طرح یہ ہے نا کہ یہ مقام و مرتبہ کوئی بھی شخص عبادتوں سے نہیں پا سکتا، تو اسی طرح ان اصحاب و اہل بیت کے بعد ایک طبقہ یہ موجود ہے تابعین کا کہ کوئی شخص فی زمانہ خواہ کتنی بھی عبادات کر لے، ریاضات کر لے، جو شرف، جو فضیلت، جو مقام ان تابعین کو ملا، کوئی بھی شخص عبادتوں کے ذریعے یہ مقام نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں تابعی ہوتا کون ہے، تو لفظی معنی تابعی کا یہ ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، اور اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے بھی اکتساب فیض کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ، تو یہ تابعین ہیں کہ ان کے لیے حدیث مبارکہ میں یہ بشارت ہے۔ سبحان اور امام ابو بکر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے زمانے کے اجلہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اعلیٰ درجے کے تابعین میں آپ شمار ہوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، جلیل القدر تابع ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین عالم، فقیہ، محدث، انتہائی متقی و عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت اور انتہائی خوش اخلاق اور عاجزی و انکساری کے پیکر، یہ آپ کے اوصاف بیان ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت ایک مشہور ترین قول کے مطابق 33 ہجری میں اور وصال 9 شوال 110 ہجری بصرہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی کتابت کے منصب پر رہتے ہوئے گزارا، اور یہ تعلق حضرت انس سے اتنا مضبوط تھا اور یہ محبت اس قدر بہترین تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے غسل بھی یہی دیں گے اور میرا جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے۔ یعنی تقوی اور زہد کا کیا عالم ہوگا کہ صحابی رسول وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ اللہ، اب اگر ہم بات کریں آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خادمہ تھیں، اور وہاں سے پورا صدیقی فیض آپ کو ملا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض ان کو ملا، تو یہ سارا فیض جمع ہوا، اور یعنی صدیقی اور مصطفی دونوں فیض دونوں جمع ہوئے، چاروں طرف سے ملے، اور ہر طرف سے آپ کو یہ برکات عطا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت 18 بدری صحابہ اس وقت وہاں اس مجلس میں موجود تھے، بدری صحابہ اس مجلس میں موجود تھے۔ اور اگر ہم امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کی بات کریں تو آپ کے تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ والوں کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، آپ کی ذات اس حدیث مبارکہ کا عملی نمونہ تھی۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جایا کرتی تھی، لوگوں کو تقوی پرہیزگاری کا خیال آتا تھا، آخرت کا خیال آتا تھا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بصرہ میں سے امام محمد بن سیرین سے زیادہ متقی کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کے لقب کی بات ہوئی امام المعبرین، یہ جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو آپ کو امام المعبرین اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک غیر معمولی مقام مرتبہ آپ کو دیا تھا، اور ایسی شان، ایسا تفرد کہ آپ کے بعد بلکہ آپ کے ہم زمانہ میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو تعبیر و رویا میں اتنا ماہر ہو، یعنی اشیاء کے راز آپ کو منکشف کر دیا، یعنی اور ایسا کمال تھا کہ دو اشخاص اگر ایک جیسا خواب دیکھیں تو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو یہ ایک کمال حاصل تھا، یہ فراست تھی کہ دو اشخاص کے ایک جیسا خواب دیکھنے پر بھی آپ دونوں اشخاص کی الگ الگ مزاج کے مطابق ان کی الگ الگ تعبیر بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک نیک شخص نے خواب دیکھا، گناہگار نے خواب دیکھا، تو آپ دونوں کے مطابق تعبیر بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ تعبیر اتنی اٹل ہوا کرتی کہ جب وہ تعبیر سامنے آتی تو لوگ حیران ہو جاتے، وقت کے ائمہ حیران ہو جاتے کہ یہ بات کیسے انہوں نے پہلے سے بیان کر دی۔ اور یہ مقام تھا کہ ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خواب کی تعبیر کے معاملے میں آپ سے اکتساب فیض کیا۔ اللہ بات ختم، یعنی یہاں تک آتا ہے کہ علماء ناظرین
جس خواب کی تعبیر نہیں کر پاتے تھے وہ خواب گھوم گھام کے آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، اور آپ جو تعبیر فرما دیا کرتے تھے وہ اٹل تعبیر ہوا کرتی تھی۔ مطلب میں ابھی سوچ رہا تھا جو بات آپ کر رہے تھے کہ فیضان ہی فیضان ہے، آپ سوچئے یعنی جن کے والدین کے نکاح میں 18 بدری صحابہ یوں کہیے کہ اپنا شادی میں شرکت کریں صاحب، تو انوائٹیز میں شامل ہو، تو آپ سوچئے ان کا مقام و مرتبہ، ان کے والدین کا کیا اور خود ان کا کیا۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں صاحب کہ امیزنگلی جن ہستیوں سے آپ نے فیض حاصل کیا ان پہ گفتگو، اور پھر جن کو منتقل کیا ان پہ بات کرتے ہیں۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، خوابوں کی تعبیر اور خاص طور پہ امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت اس وقت پیش کر رہے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر پہ بھی ظاہر بہت طویل گفتگو ہوئی۔ اب آئیے ذرا علامہ صاحب یہ بتلائیے کہ ایک تو بہت سمجھ لیجئے کہ رینڈملی اور سناپسس کی صورت میں بات آئی، لیکن ذرا ٹھہر کے بات کرتے ہیں جن جن ہستیوں سے آپ نے فیضان حاصل کیا ایک بات، اور پھر کن کن ہستیوں کو آپ نے اپنا فیضان منتقل کیا، بتلائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ فرحان صاحب نے ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں تابعی کی شان اور مقام اور مرتبے کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور آپ کا تعارف بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ تابعین کی صف میں ایک اعلیٰ مقام پر ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس خوبصورت کنبے اور قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ویسے ہی آپ کی شان ممتاز اور مکرم ہے، اور پھر تابعین ہیں، اور پھر تابعین ہونے میں تابعی ہونے کے اعتبار سے آپ نے جو اکتساب فیض فرمایا وہ بھی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہی فرمایا، اور آپ ہی کی مجالس میں آپ بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل اختصار کے ساتھ میں چند صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو چونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی رہے، آپ ہی کی خدمت گزاری میں رہے، تو سب سے زیادہ فیضان خادم الرسول جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے علم کا بھی حاصل فرمایا اور تقوی کا بھی حاصل فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے بڑے استاد ان کے نظر آتے ہیں وہ نواسہ رسول جناب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے حضرت امام محمد بن سیرین البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکتساب فیض فرمایا۔ تیسرے صحابی جن کا نام سر فہرست ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا اعتماد فرماتے تھے کہ ایسے ایسے راز ان کو معلوم تھے کہ جو باتیں حضور علیہ السلام نے کسی اور پر واضح نہیں فرمائی، منافقین کے ناموں کے سینے میں محفوظ تھی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بار بار پوچھا کرتے جس جنازے میں یہ ہوا کرتے تھے آپ اسی میں شریک ہوا کرتے۔ اچھا منافق اور مومن کا اندازہ ان کی شرکت سے ہاں، جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ استاد ہیں حضرت محمد بن سیرین کی۔ یہاں ضمناً حضرت حذیفہ بن یمان کی یہ بات بھی ذکر کر دوں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ مکی تھے لیکن ان کی ولادت مدینہ میں ہوئی۔ حضور کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں انصار ہوں کہ مہاجر؟ تو حضور نے فرمایا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں انصار بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم انصاری۔ اللہ اچھا، یہ ایک مکالمہ جناب حذیفہ بن یمان سے حضور کا ہوا۔ اس کے بعد ہمیں نا فقہ کی دنیا میں ایک اصطلاح نظر آتی ہے ابادل اربعہ، اور ابادل ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب ابادل اربعہ کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر ابادل ثلاثہ کی جب بات کریں، تینوں ابادل جو تینوں عبداللہ ہیں وہ ان کے استاذ ہیں، جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں جو ابادل ثلاثہ کی اصطلاح ہے یہ ان پر پوری صادق آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تعبیر و رویا نہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، یعنی جو فقہ کے ائمہ ہیں ان سے اکتساب فیض کرنے والے محمد بن سیرین کے اپنا فقہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس مطلب امام المفسرین۔ جی بالکل بالکل۔ اب آگے دیکھیے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، تو انہیں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا حکیم هذه الامہ۔ تو اب یہ حکمت منتقل ہوئی ہے جناب محمد بن سیرین میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو حکمت ہے نا یہ تعبیر و رؤیا میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیسے تعبیر بتانی ہے، کن لفظوں کے ساتھ بتانی ہے، اور اگلے کے جذبات کے مطابق بتانی ہے، یہ اسی حکمت کا تقاضا ہے جو حضرت ابو درداء سے انہوں نے حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ انصاری صحابی تھے، اور حضور علیہ السلام ایک سفر پر تھے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری پر سوار تھے، جو کجاوہ تھا نا وہ تھوڑا سا کھینچا ہوا نہیں تھا، لوز تھا، تو جب سواری چلتی تھی تو کجاوہ کبھی دائیں جھکتا کبھی بائیں جھکتا تھا، تو حضرت ابو قتادہ جو ہے حضور کی سواری کے ساتھ ہی
کجاوا ادھر جھکنے لگتا کندھا نیچے کر دیتے، سیدھا کر دیتے، دوسری طرف جھکنے لگتا دوسری طرف سے کندھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جب زیادہ جھول آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو بار بار مجھے سہارا دیتا ہے، تو اس موقع پر حضرت ابو قتادہ سے حضور نے دریافت کیا کہ کون ہے میری حفاظت کرنے والا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ابو قتادہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی، میرا رب تیری حفاظت۔ اللہ، یہ حضرت ابو قتادہ بھی ان کے استاد ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تعارف میں تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا نام ہی وہ ہے کہ جسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرما لیا۔ اور پھر جس ہستی کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ شریعت کا نصف علم اس ہستی کے ذریعے سے امت کو منتقل ہوا، یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے اکتساب فیض کیا۔ اور بہت سارے نام ہیں لیکن آپ کے تلامذہ کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ آپ پہنچا ہی دیں لوگوں کو، اور یہ میرا وجدان کہتا ہے، آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، آپ اس کو انڈورس کیجئے یا مطلب مجھے میری تصحیح کیجئے۔ مجھے اب جا کے ذرا عقدہ کھلا، سرکار علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر، ظاہر ہے سرکار سے بڑا کون محبت، سرکار نے جو تعلیم فرمائی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، یعنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور صدیق اکبر کی جو ہے وہ اپنا خدمت گزاری میں ان کی والدہ محترمہ، مجھے ایسا لگتا ہے یہ صدیقی فیضان ہے، جو امام المعبرین کا جو تاج آپ کے سر پہ سجا ہے، یہ آپ کی والدہ کے توسط سے صدیقی فیضان آپ کو۔ اچھا دیکھیے، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں یہ سارے نام ہمیں نظر آ رہے ہیں، حدیث ان سے سیکھی، فقہ اس سے سیکھا، تفسیر اس سے سیکھی، تعبیر الرؤیا میں کوئی براہ راست استاد نہیں نظر آ رہا، اور یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ روحانی طور پر اس کا جو منتقلی ہے وہ ایسا صادر ہوا کہ آپ کا تعارف ہی وہ تعبیر الرؤیا ہو گیا، اور یہ سارے علوم بھی آپ نے کمال، بس مجھے لگتا تھا کہ یہ ایڈیشن ہو جانی چاہیے۔ اچھا اب آگے دیکھیے، جب شاگردوں کی بات کرتے ہیں ایک بڑا نام نظر آتا ہے امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے یہ بھی تابعی ہیں، ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ سیاہ ستہ کے ثقہ راویوں میں شمار ہیں، زعیم القراء کہلاتے تھے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، تجوید پر بہترین دسترس، حافظہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں 20 سال کا عرصہ گزر گیا میں نے کسی سے کوئی نئی حدیث نہیں سنی۔ اللہ، یعنی کہ 20 سال تک، 20 سال سے پہلے ہی اتنا مقام ہے کہ حدیثیں ساری سن رکھی ہیں، 20 سال تک کوئی نئی حدیث مجھے نہیں سنائی دی۔ یہ آپ کے اس حافظے کی کیفیت کا جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ جو کیرالہ ہے، کیرالہ، اس میں یہ پہلے تابعی بزرگ ہیں کہ جو تبلیغ کے لیے تشریف لے کر آئے کیرالہ میں، جی جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن سیرین کے شاگرد ہیں۔ تیسرا بڑا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ امام اوزاعی کا ہے، امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جو شام میں ساری زندگی رہے اور وہاں حضرت یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کا جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، اور جناب یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی امام اوزاعی کو بھیجا ہے بصرہ کہ جاؤ حسن بصری سے اور محمد بن سیرین سے جا کر اکتساب فیض کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ امام اوزاعی جو شام میں رہے اور شام کے قاضی تھے، شام میں رہنے کے بعد شام کے قاضی بھی رہے، اور پھر شام کے قضاء میں آپ نے جو کردار ادا کیا اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یحییٰ بن کثیر نے جو انہیں حضرت محمد بن سیرین کے پاس بھیجا تھا اسی کا فیضان لے کر جب وہ واپس آئے تو عہدہ قضاء کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اور اب آپ یہاں یہ دیکھیے کہ امام شعبی کو دیکھتے ہیں تو ثقہ راوی، حدیث کے میدان میں اعلیٰ مقام پر، اللہ، دوسرے شاگرد مالک بن دینار کو دیکھتے ہیں تصوف کے میدان میں ایک سمندر بحر بے کنار نظر آتے ہیں، اور تیسرا جب اوزاعی کو دیکھیں تو وہ قضاء میں مقام اور مرتبے پر نظر آتے ہیں۔ شاگرد بھی ہر ڈائمنشن میں گئے، استاد نے بھی مختلف جہات سے ہر علم کو سمیٹا اور پھر اسی طرح سے آگے منتقل فرمایا۔ یہ صاحب علم ہی کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، جیسے وہ سمیٹتا ہے ویسے وہ تقسیم کرنے میں بھی بخل نہیں کرتا بلکہ سخاوت کا ہی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں تو حیران ہوں، آپ یقین مانیے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو ہر طرف سے جو فیضان ملا ہے، یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو پکار اٹھے کہ امام محمد بن سیرین کامل العلم، ثقہ، پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط، علامہ تعبیر، مملکت ورع و تقوی کے سرتاج، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ ثابت قدم اور مستقل مزاج تھے۔ آئیے ذرا اب بتلائیے کہ حدیث میں، فقہ میں، فتاوی میں، قضاء کے ابواب میں، تفسیر کے ابواب میں، یعنی یو نیم اٹ، کون سا مطلب ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا مقام مرتبہ، اور پھر احتیاط سب سے بڑی بات، گفتگو کیجیے اس پہ ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً علامہ ابن سیرین جو ہیں یہ ایک بہت زبردست شخصیت کے حامل ہیں. اگرچہ آپ کو امام المعبرین کہا جاتا ہے لیکن یہ آپ کی وجہ شہرت ہے. صرف آپ کا کل علم یہ نہیں ہے، آپ کا علم جو ہے وہ حدیث پر بھی ہے، آپ کا علم تفسیر پر بھی ہے، آپ کا علم فقہ اور قضاء پر بھی ہے. جیسے کہ آپ نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول بیان کیا، تو خود علامہ ابن حجر عسقلانی خود زبردست محدث ہیں، اور وہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی وزن ہے اس شخصیت کے اندر. علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کہلاتے ہیں، اور ان کی بخاری شریف کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ معتبر کتابوں میں شامل ہوتی ہے. اب وہ شخص جو خود ایک اپنا مقام و مرتبہ رکھتا ہو، جس نے محدثین کے بارے میں اچھے انداز سے غور و تفکر کیا ہو، وہ یہ بات بیان کرے تو پھر اس کی بات کا نظر آتا ہے ہمیں. دوسرا، ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین کا معاملہ حدیث کو بیان کرنے میں یہ تھا کہ وہ حدیث بالمعنی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لفظ بہ لفظ حرف بہ حرف ضبط کا اہتمام کرتے تھے. جناب یعنی اب آپ اس پہ غور کریں کہ روایت کے نا دو طریقے ہوتے ہیں، ایک روایت بالمعنی ہوتا ہے اور ایک روایت باللفظ ہوتا ہے. روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ جیسے پہنچی ہیں اس کے اندر آپ اس کا مفہوم جو ہے وہ تبدیل کیے بغیر، کچھ الفاظ تبدیل کر دیں لیکن مفہوم وہ وہی رہے، اور پھر آگے آپ اس کو بیان کر دیں. اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی. اور روایت باللفظ یا حرف بہ حرف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے الفاظ کے ساتھ سنا تھا ویسے آگے بیان کر دیں. اب امام ابن سیرین کی احتیاط یہ تھی کہ آپ حرف بہ حرف ضبط کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے اندر مزید آپ کا کمال یہ کہ ابتدائی دور کے اندر جو ہے نا وہ صحابہ کرام اور تابعین کا دور تھا، مبارک ادوار تھا. تو جب کسی تابعی سے کوئی حدیث سنی، جب کسی صحابی سے کوئی حدیث سنی تو اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ بھئی تابعی ہیں، نیک ہیں، اور یہی افراد جو ہے وہ روایت کر رہے ہوتے ہیں، علم میں جو پہلے ہی جو ہے وہ معروف ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب دور بدلا، اس میں جو ہے وہ معتزلہ آئے، پھر اسی طریقے سے روافض و خوارج آئے، تو اب اس کے بعد جو ہے یہ افراد یعنی ان گمراہ فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی جو ہے وہ روایت بیان کرنا شروع کی. تو وہاں پر علامہ ابن سیرین نے یہ اصول مرتب کر دیا کہ اب اگر کسی سے روایت قبول کی جائے گی تو دیگر چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک تو پہلے ہی جب آپ کسی سے روایت قبول کرتے ہیں نا تو یہ حدیث کی جو روایت قبول کی جاتی ہے اتنی احتیاط کے ساتھ روایت قبول کی جاتی ہے کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو راوی ہے بازار میں بیٹھ کر کھانا تو نہیں کھاتا تھا، یہ کوئی غیر خلاف مروت کام تو نہیں کرتا تھا. یعنی پہلے ہی یہ احتیاط دیکھی جاتی ہے، ایک ایک جزی کے بارے میں اس کی شخصیت کا پورا سمجھنے پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا، اور پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ روایت کرنے کے سلسلے میں معتبر ہے یا نہیں. اس میں مزید ایڈیشن جو ہے وہ علامہ ابن سیرین نے یہ بھی شامل کر دیا کہ اب اس کا عقیدہ بھی چیک کیا جائے گا. یعنی ایک تو عقیدہ بھی چیک کیا جائے، اور دوسرا اس حد تک احتیاط کہ اگر وہ بازار میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوگا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے. اس کی حدیث کا درجہ پھر وہ نہیں رہتا، وہ صحت سے نیچے آ جاتی ہے. اچھا. کہ پھر اس کی حدیث اگر اس نے بیان کی، اسی طریقے سے وہ اگر مثال کے طور پر عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، اگر حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، یہ پورا ایک علم ہے. ٹھیک. اور اس میں ایک اضافہ جو ہے وہ علامہ ابن سیرین نے کیا، اور آپ نے یہ پابندی لگا دی. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں نا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید جو ہے وہ احتیاط کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں ایک اور چیز یہ ملتی ہے کہ امام ابن سیرین جب کوئی روایت بیان کرتے تھے، جب کسی کو اپنا استاد بناتے تھے تو استاد بنانے سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ یہ شخصیت معتبر ہے یا نہیں. کیونکہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ علم حدیث ہو یا کوئی بھی علم ہو، یہ دین کا علم ہے، اور جب تم کسی سے علم حاصل کر رہے ہو تو پہلے اس شخصیت کی جو ہے نا اچھی طریقے سے اس کو پرکھ لو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو. تو آپ معتبر افراد کو جو اپنے علم میں ماہر ہوتے تھے، تجربے کار ہوتے تھے، انہی کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے. اب خود آپ کا مقام کیا ہوگا اس وقت بھی کہ جب آپ استاد سلیکٹ کرتے ہوئے احتیاط کرتے تھے تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ اپنا مقام کیا ہوگا. اسی لیے پھر ہم جو ہے وہ آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ہشام بن حسان جب آپ کی جب روایت بیان کرتے تھے نا، جب آپ سے بیان کرتے تھے تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسے بزرگ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس کو میں نے سب سے زیادہ صادق البیان پایا ہے. وہ اس طریقے سے روایت کرتے تھے. اچھا، قضاء کے معاملے میں ہم دیکھیں تو عثمان تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں محمد بن سیرین سے بڑھ کر قضاء کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں رکھتا تھا، کوئی زیادہ علم نہیں رکھتا تھا. اسی طرح آپ کے متعلق مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ فقہ میں بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ ہیں تو امام المعبرین،
لیکن جب آپ کو کسی خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آتی تھی نا تو آپ وہاں پہ بھی منع کر دیا کرتے تھے اچھا کہ میں اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا. یہ ان کی ساری جس میں آپ کی اسپیشلٹی تھی، جس اعتبار سے آپ مشہور تھے، وہاں پر آپ کی احتیاط کا یہ عالم ہے، تو دیگر علوم کے اندر آپ کتنی احتیاط آج کرتے تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم سب سے پہلے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، ہمیں تو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ ہماری علمی حیثیت. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات. آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی کمال گفتگو آپ نے فرمائی. آخر میں ذرا آئیے اب جو بنیادی طور پہ جو ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، اور وہ ایسا پہلو ہے کہ لوگ تو ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف ہم علم کی ترویج، علم کی تبلیغ اور یہ سارا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کی شخصیت کا. آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور اگین وہی بات، یہاں بھی صدیقی فیضان مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کپڑے کا پیشہ، وہ ساری چیزیں، وہ فیضان ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر. تو آپ بھی وزارت تجارت کرتے تھے، تو تجارت کا آپ کا انداز کیا تھا اور تاجروں کو جو نصیحت آپ کرتے تھے، ذرا اس پہلو کو بھی اجاگر کیجیے، اور میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس موقع پہ. فرمائیے. دیکھیں، جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں نا تو ہمیں اپنے اسلاف میں، ان بزرگان دین میں ایک بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے خدمت دینیہ میں ایک وقت لگایا، وقت صرف کیا، ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کا بھی معاملہ انہوں نے جاری رکھا. جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ اگرچہ ان کی خدمات دینیہ، علوم پر گرفت، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں تجارت کا معاملہ بھی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاری رہا. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب یہ اسلاف تجارت کیا کرتے تھے نا تو اس تجارت میں بھی تقویٰ کا عمل دخل ہوتا تھا. اللہ. ہمارے معاشرے میں تقویٰ سے متعلق لوگوں میں مسکنسیپشن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند افعال کے صدور کا نام ہی تقویٰ ہے، یا ایک شخص ایک خاص سینیریو میں، خاص سرکل میں زندگی گزار رہا ہے تو وہی تقویٰ ہے. حالانکہ تقویٰ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے. تو تجارت میں بھی تقویٰ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور ان اسلاف کا تقویٰ تجارت میں کیسا تھا یہ پتہ چلتا ہے اس طرح کہ یہ تجارت کس غرض سے کیا کرتے تھے، مقصد کیا ہوتا تھا. تو ان کی تجارت کا مقصد کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس ہر وقت دنیا جمع کرتے رہیں، مال جمع کرتے رہیں، کسی بھی طرح مال آ جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تجارت کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ، اس کے رسول کو راضی کیا جائے. اللہ. تجارت اس لیے کی جائے تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لقمہ حرام سے بچایا جائے اور لقمہ حلال ان کے پیٹ میں داخل کیا جائے. سبحان اللہ. یہ ان احباب، ان حضرات کی تجارت میں جو ہے وہ نیت ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. اب امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے کپڑے کے ایک معروف تاجر تھے، اور آپ کا تجارت کا انداز کیا تھا؟ تو سیدنا ہشام بن حسان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تجارت ایسی ہوا کرتی تھی کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کسی چیز میں شبہ بھی ہوتا آپ اس کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے، صرف شک کی بنیاد پر چھوڑ دیا کرتے تھے. ایون کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے ایک ڈیل کی، ایک سودا کیا کہ جس میں انہیں 80,000 کا منافع تھا. 80,000 80,000. یہاں تو چند ہزار، چند روپوں کی بات ہے تو لوگ حلال کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹیڑھی چیز، یہ حرام چیز میرے لیے حلال ہو جائے، ہیلا بہانہ کر کے مال بٹورنے کی کرتے ہیں. 80,000 کا منافع تھا. فرماتے ہیں کہ حرام کی وجہ سے نہیں، صرف شک کی وجہ سے اس منافع کو چھوڑ دیا. اور یہ میں بھی یہ دراہم میں ہی ہوگا. جی، 80,000 دراہم. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک سودا کیا جس میں 40,000 کا نفع تھا، وہ بھی آپ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ مال کو شک کی وجہ سے چھوڑ دیا، جبکہ اس میں سود نہ تھا. اس میں سود نہیں تھا، کوئی سود نہیں تھا، لیکن آپ نے محض شک کی وجہ سے اس مال کو چھوڑا. دیکھیں، ہمیں ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات میں سے کیا ملتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ شک والے مال کو حاصل کر رہا ہے تو ان قریب اس کے حرام میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے شک کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شروع سے ہی سدے باب کر دیا جائے کہ بندہ حرام کی طرف نہ جائے. اللہ. اب دیکھیں، جب شک کے معاملے میں اس قدر احتیاط ہے تو پھر حرام سے بچنے کا اہتمام کتنا ہوگا. اچھا، وہ پھر آپ نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے. جی، آپ رحمہ اللہ کی نصیحت پر بھی انشاءاللہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تاجروں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اگر ان نصائح کا ہم نچوڑ نکالے نا، خلاصہ نکالے، تو وہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے چند چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تاجروں کے حوالے سے. نمبر 1، توکل علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ سے بچ کر تجارت کرنی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حلال ہی پر اسٹک رہنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. نمبر 4 یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، تم کچھ کتنا ہی زور لگا لو، تمہیں وہ نہیں مل سکتا کہ جو تمہارے مقدر میں نہیں. چنانچہ آپ کی ایک نصیحت جو ہے وہ نقل کی گئی. فرماتے ہیں آپ نے ایک نصیحت کرتے ہوئے تاجروں سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جو رزق حلال تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کی تلاش میں کوشش کرو. اگر حرام کو پانے کی کوشش کرو گے تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے. اللہ اکبر. اب راستہ تمہارے اوپر ہے، تم جس کا چناؤ. یہ ایک فرمان، یہ آپ کا فرمان ہے، یہ عکاسی کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی کہ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے وہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے. تو اب جو رزق لکھ دیا گیا وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، خواہ تم حلال کی طرف جاؤ یا حرام کی طرف. یعنی یہ اس وقت فرما دیا گیا، یہ اس وقت فرما دیا گیا. اب جب بندہ حرام کی طرف جا کے اپنے جو مقررہ رزق حاصل کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ پہ پیش کرے گا. بے برکتی الگ ہوگی، دعاؤں کی قبولیت کا نہ ہونا یہ ایک الگ ہوگا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی پکارتا ہے، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ سب چیزیں ہیں تاجروں کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں، کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں. آج ہوتا نا کہ چیز خریدنے کے ٹائم پہ جان بوجھ کر چیز کی برائی بیان کی جاتی ہے ریٹ کو گرانے کے لیے، اور جب فروخت کریں تو بیجا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو ٹال مٹول نہ کریں، اور جب کسی سے قرض وصول کرنا ہو تو اس پر تنگی نہ کریں. ان روایات کو سامنے رکھیں اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور ہمارے اسلاف کی تجارت کو سامنے رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس کے مطابق تجارت کیا کرتے تھے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چلا کرتے تھے اور اپنی سبحان اللہ. اور ایک جملے میں چاہتا ہوں آپ تینوں احباب اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے. جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ جب آپ کی شخصیت یعنی اتنی ڈائیورس شخصیت، اتنا فیضان آپ کو چاروں طرف سے ملا، لیکن ایک صفت آپ کی ایسی صاحب کہ میں کہتا ہوں کہ اس نے ایکسلریٹ کر دیا آپ کی ساری ترقی کو، اور وہ ہے آپ کی ماں کا ادب. ایک جملہ ضرور. اتنی آواز پست ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے کہ جیسے بیمار و لاغر کھڑے ہوئے. جی بالکل. جب کہا جاتا ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، تو اس میں سب سے پہلے جو ادب اور احترام جن شخصیات کا مقدم ہے وہ والدین ہی ہیں، اور چاہے وہ بایزید بستامی ہوں یا پھر امام محمد بن سیرین البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے علم، فضل، کمال، تقوی، ورع، خشیت، اپنے مراتب کے اعتبار سے بہت اونچے اور بلند پایا ہوں، لوگ ان کے قصیدے پڑھتے ہوں، لیکن جب وہ اپنی ماؤں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جناب سب کچھ دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن میں جو ہوں وہ صرف اپنی ماں کی خدمت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری. سبحان اللہ. آئیے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ماں کی خدمت. لیکن ہم جو ہے نا وہ اپنی یہ دعائیں کروانے کے لیے شیخ کو، مرشد کو تلاش کرتے ہیں، علماء کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ایک شیخ، ایک مرشد رکھا ہوا ہے جو ہماری ماں ہے. ہم اس کو چھوڑ کر بقیہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے دعائیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو دل سے دعا دینے والی ہوتی ہے بغیر مانگے وہ ہماری ماں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. وہ پہلا پیر اور پہلی پیرنی دونوں ہی گھر میں ماں باپ کی صورت میں. آخر میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی شخصیت کو دیکھیں، جتنا کمال، جتنا شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا نا، اگر اس کو سمرائز کریں تو والدہ کا ادب، احترام اور تواضع جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بالکل ان کے لیے ایسے بچھ جاؤ جیسے پرندے اپنے بازو بچھاتے ہیں، بالکل اس طریقے سے آپ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، اطاعت کی، ادب کیا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے فضل و کمال کا وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا آج بھی تعریف کرتی ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امام محمد بن سیرین کا صدقہ یہاں بھی اور وہاں بھی ہمیں ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ہر بات سے باخبر ہے. اور ہم نے بیسکلی ہوا یہ ہے کہ اس دین کو بڑا فار گرانٹیڈ لے لیا، بڑا فار گرانٹیڈ لے لیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لینا کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے اور دین کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عظمیٰ عطا کی، آپ یقین مانیے ہم ہر وقت سرو سجود رہیں گے. اور میں اس کی ایک مثال آپ کو قول کی صورت میں دے دیتا ہوں. سید الشہداء والی مدینہ پاک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں. آج بھی آپ میدان احد کی طرف چلے جائیے تو ایک فضا جو معطر نظر آتی ہے وہ یقیناً انہی شہیدان احد کی وجہ سے نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو اسلام اور بلند مرتبہ دین کی توفیق بخشی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی اہمیت کو کتنا اجاگر کر رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس دین کی جو عظمت و عزت والے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، جو بندوں کے تمام حسابات سے باخبر اور ان پر بڑا مہربان ہے. یہ دین ناظرین، اس دین کی حیت اور اہمیت کو سمجھ لیجئے. اللہ بہت مہربان ہے، وہ سارے حساب کتاب ہمارے جانتا ہے. لیکن اگین وہی بات کہ جب آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ
آپ بنیادی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں۔ جو شخص ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے محفوظ رکھتا ہے اور کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو دل میں بسا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ روزنامہ 92 نیوز مضمون ضرور پڑھیے گا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آئیے مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔